آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمل ایسے بتائے ہیں خاص طور پر کہ وہ 3 اعمال جو کرے اس کے لیے یہ سفر آسان ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پل صراط کا سفر، اس میں سب سے پہلا ہے زندگی میں دوسروں کے کام آنا، ہیلپنگ نیچر رکھنا، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی مدد کرنا۔ طبرانی کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے، من مشى مع اخیہ فی حاجتہ اثبت اللہ قدمہ علی الصراط، جو اپنے بھائی کی ضرورت میں اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے، اللہ اسے اس دن ثابت قدمی نصیب کرے گا پل صراط پر جب دوسروں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ ہیلپنگ نیچر رکھنا، دوسروں کے کام آنا۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کو نوازا ہے۔ دیکھو جن حالات میں ہم جی رہے ہیں نا، بہت سونکری نوکریاں چلی گئی، نوکریاں جا رہی ہیں۔ آپ کو اللہ نے اونر بنایا ہے، آپ کے پاس کوئی کمپنی ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو بلا بلا کے نوکری دو۔ ایک شخص کو نوکری دو گے، ایک گھر پلے گا، ایک فیملی پلے گی۔ ایک درد رکھو اپنے اندر، ایک شعور رکھو، اللہ نے مجھے اس درجے میں رکھا ہے کہ کم سے کم میں 10 لوگوں کو نوکری دے سکتا ہوں اور 10 فیملیاں پل سکتی ہیں۔ یہ سوچ رکھو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جو اس زمین پر ہیلپنگ نیچر لے کے جیتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، رب العزت پل صراط کے سفر کو ان کے لیے آسان کرے گا۔ اور وہیں اسی سے ملتی جلتی بات آپ نے کہی، ابن ابی دنیا کی روایت ہے، ابن ابی دنیا کی، مظلوم کی مدد کرنا۔ مظلوم، کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، آگے بڑھ کے مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کا ہاتھ پکڑنا، ظالم کو روکنا۔ مظلوم کوئی بھی کیوں نہ ہو، مظلوم کی مدد کی جب بات آتی ہے نا، اسلام دین، عقیدہ، مذہب کچھ نہیں دیکھتا۔ ہر مظلوم مدد کا حق رکھتا ہے۔ فرض کرو اگر کوئی مسلمان بھی کسی ہندو پہ ظلم کر رہا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے اس مسلمان کا ہاتھ پکڑے، اس ہندو کی مدد کرے، اس لیے کہ وہ مظلوم ہے۔ ظالم اور مظلوم کی جب بات آتی ہے، دین اور مذہب نہیں دیکھا جائے گا، ظالم کو منع کیا جائے گا، اس کا ہاتھ پکڑا جائے گا، مظلوم کی مدد کی جائے گی، مظلوم کے ساتھ کھڑا جائے گا، چاہے اس کا دین کچھ بھی ہو، اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو، اس کا مذہب کچھ بھی ہو۔ مظلوم کی مدد کرنے والوں کے لیے پل صراط کا سفر آسان ہوگا۔